بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبیا کا ایک نوجوان ہے عامر مہدی منصور، آپ نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، تصاویر بھی دیکھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ جو ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے حج کے لیے جاتے ہوئے، اس نے ساری دنیا کو حیران بھی کر دیا ہے، اور ہمیں بہت سی چیزیں اس سے سیکھنے کو بھی ملی ہیں، اور ساری دنیا کو اس سے وہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ وہ لیبیا کے ایئرپورٹ پر آیا ہے حج کے لیے، جیسے لوگ جا رہے تھے وہ بھی حج کے لیے آیا۔ اس کے نام میں کوئی مسئلہ تھا کہ قذافی لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس نام میں یہ مسئلہ ہے، لہٰذا یہ نہیں جا سکتا۔ اس نے بہت کوشش کی امیگریشن پہ جا کے کہ کسی طرح اس کو اپروول ملے، بٹ نہیں ملی۔ جہاز کے دروازے بند ہو گئے، جہاز نے ٹیک آف کر لیا۔ ان کے پاس عملہ آیا کہ بھائی آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں، اب تو جہاز جا چکا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں کہ ان الطائرۃ ستعود، کہ بھئی یہ جہاز واپس آئے گا اور میں ضرور جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی اب کیسے آئے گا، اب جہاز جا چکا ہے۔ بہرحال جہاز میں کوئی خرابی ہوئی، کوئی فنی مسئلہ ہوا، جہاز واپس لیبیا کے ایئرپورٹ پہ اس کو آنا پڑا۔ اس جہاز نے لینڈ کیا، پھر اس نے کوشش کی کہ اب جہاز آ گیا تو مجھے دوبارہ جانے کی اجازت دی جائے۔ دوبارہ اس کو منع کر دیا گیا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ جہاز نے ٹیک آف کیا، اس کو پھر وہاں کی انتظامیہ نے، مینجمنٹ نے کہا کہ بھائی آپ گھر چلے جائیں، انشاءاللہ اگلے سال آپ حج پہ چلے جائیں گے، فلاں فلاں، جس طرح لوگ کسی کو تسلی دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں حج کی نیت سے آیا ہوں اور میں حج کروں گا، اس سال کروں گا، اور میں نے ہر حال میں جانا ہے۔ اور اللہ کا کرنا کہ وہ جہاز اڑا ہے، دوبارہ اس میں کوئی فنی خرابی ہوئی ہے، اور دوبارہ اس جہاز کو لیبیا کے ایئرپورٹ پہ آ کے لینڈ کرنا پڑا ہے۔ اور اس موقع پر جو جہاز کا پائلٹ تھا، اس نے قسم کھا کے یہ کہا کہ میں اس وقت تک اب جہاز اڑاؤں گا نہیں جب تک یہ عامر مہدی منصور نامی شخص جہاز میں بیٹھ نہیں جاتا، اس لیے کہ 2 دفعہ جہاز کے اندر یہ خرابی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے لیے جہاز کے دروازے خلاف قانون، پروٹوکولز کو، سارے پروٹوکولز کو وائلیٹ کر کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے، پائلٹ اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اور وہ بخیر و عافیت وہاں سے روانہ بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ سعودیہ میں لینڈ کر جاتا ہے۔ اب وہ سعودیہ میں جب پہنچا ہے تو لوگ اس سے مل رہے ہیں، اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا، میں نے ایک عزم کیا ہوا تھا کہ میں نے حج کرنا ہے، اور میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے اس سال آپ حج کروائیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کروایا۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں سیکھنے کی۔ حدیث میں آتا ہے نا، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جس طرح کا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث جو اکثر میں بیانات میں سناتا ہوں، یہ واقعہ میں نے دیکھا تو مجھے وہ حدیث دوبارہ یاد آنے لگی، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، غبار آلود ان کے کپڑے ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، ان کو دروازوں سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ ان کو بھی دروازے سے واپس کر دیا گیا تھا، جہاز کے دروازے سے۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے ہوتے ہیں مدفوع بالابواب، کہ کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے کہ چھوڑو یار، اس سے کون ملے گا، یعنی معاشرے میں کوئی خاص سٹیٹس نہیں ہوتا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی کوئی قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیں کہ یہ کام ہو کے رہے گا تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جہاز واپس آ کے رہے گا، جہاز واپس آیا، یہ بیٹھا اور حج کے لیے پہنچا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بزرگی کے معیارات ہم نے طے کر رکھے ہوتے ہیں، یہ جو ہم لوگ بعض اوقات ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ وہ روایات میں آتا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مجہول فی الارض معروف فی السماء، کہ زمین میں ان کو کوئی نہیں جانتا، آسمان میں فرشتے اور اللہ کی وہ نورانی مخلوق سارے ان کو پہچانتے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کتنا اٹل ہوتا ہے، کہ جب اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نے جانا ہے، اسی جہاز میں جانا ہے اور اسی سال جانا ہے، تو 2 دفعہ جہاز اڑ کر بھی سعودی عرب نہیں پہنچ سکا جب تک اس سوار کو اپنے ساتھ بٹھایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسا توکل، ایسا یقین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے حسن ظن، اچھا گمان، اللہ سے خیر کی امید اور تقدیر پر مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔